صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ایک اللہ کے نیک بندے تھے جو مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم علیہ صلاۃ والسلام کے روزے پر حاضری دینے کے لیے گئے، صلاۃ والسلام پیش کیا۔ پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہاجر میں آئے تو سلام پیش کیا اور مختلف قسم کے آپ کی شان اور آپ کی عظمت میں اشعار پڑھنے لگے، مختلف قسم کے اشعار پڑھنے لگے اور آپ کی عظمت کو اور آپ کی شان کو بیان کرنے لگے۔ ایک شخص تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا منکر تھا، جب وہ بزرگ کی زبان سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو سنا تو کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھے آپ شخص نظر آتے ہیں، بہت اچھی آپ نے شان بیان کی، بہت اچھی جو ہے آپ نے فضیلت بیان کی، میرے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ چلی، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر کسی نے دعوت دی، سنت رسول ہے، ترک کیوں کریں، چلے گئے گھر۔ جب وہ بزرگ کو وہ شخص گھر لے کر آیا اور ایک کمرے میں لے جا کر دھوکے سے بند کر کے ہاتھ اور پاؤں کو زنجیروں سے باندھ کر ان کی زبان کو نکال کر زبان کاٹ دیا اور کہا کہ اس زبان سے تم صدیق اکبر کی شان بیان کر دے، جا یہ زبان کو اپنے ابوبکر سے ٹھیک کروا کے آ جا۔ کٹی ہوئی زبان کو ہاتھ میں دے دیا اور بزرگ کو بھجوا دیا۔ روتے ہوئے اپنی زبان کو ہاتھ میں لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر رونے لگے، کہنے لگے کہ حضور کوئی جرم نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی قصور نہیں تھا، بس اس زبان سے آپ کے یار کی شان بیان کی تو میری زبان کاٹ دی گئی، حضور بس آپ ہی کرم فرما دیجیے۔ رونے لگے، ہاتھ میں کٹی ہوئی زبان ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، نیند طاری ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کر فرماتے ہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے حضور بس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت میں اور ان کی چاہت میں ان کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کر رہا تھا تو میری زبان کاٹ دی گئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کتے نے تمہاری زبان کاٹی، یہ فرمایا اور وہ زبان کو لے کر ان کے منہ میں لگا کر آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا تو اس کی لذت ایسی محسوس ہوئی کہ جب وہ بیدار ہو گئے، فرماتے ہیں کہ میرے منہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی ایسی لذت اور ایسی حلاوت مجھ کو محسوس ہو رہی تھی کہ پھر سے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کرنے لگا، پھر شان اور پھر عظمت کو بیان کر رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ اسی انداز سے شان بیان کر رہا، ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ چلیے میرے گھر میں آپ کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ خوش ہو گئے، پریشان نہیں ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ سوچے نہیں کہ زبان اب میری کٹ جائے گی، خوش ہونے لگے، خوشی سے جانے لگے۔ اب جا کر بٹھا دیا وہ شخص، اسی گھر میں لے گئے جس گھر میں پہلے وہ شخص لے کر گیا تھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس سے پہلے اس مکان میں آپ کا آنا ہوا؟ کہنے لگے ہاں آنا ہوا، آپ کے والد لے کر آئے تھے مجھ کو، انتظار میں ہے کہ یہ شخص کب یہ کام کرے گا، یہ شخص میری کب زبان کاٹے گا، وہ انتظار میں ہے اور وہ شوق ہے کہ زبان پھر کٹوائیں گے صدیق اکبر کے نام پر، پھر جائیں گے، پھر آقا اپنے لعاب دہن سے زبان کو ٹھیک کریں گے اور وہ لعاب دہن کی جو لذت تھی، وہ لذت کی تڑپ اور اس کے خواہش آپ کو بے چین کر رہی ہے کہ یہ کب میری زبان کاٹے گا، کب یہ کٹی ہوئی زبان کو لے جا کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش کروں گا۔ لے گئے اور جس کمرے میں ان کی زبان کو کاٹا گیا تھا اسی کمرے میں لے گئے۔ اب یہ خوش ہونے لگے اندر سے کہ اب میری زبان کٹنے والی ہے صدیق اکبر کے نام پر، پھر آقا سے صحیح کروانے کے لیے جاؤں گا۔ جب روم کا دروازہ، وہ کمرے کا دروازہ جب کھول کر دیکھا گیا تو وہ شخص جس نے ان کی زبان کو کاٹا تھا وہ بالکل اس کی شکل جو ہے کتے کی ہو چکی اور بالکل کتا بن چکا۔ کہنے لگے کہ یہ میرے والد ہیں، جس دن انہوں نے آپ کی زبان کو کاٹا تھا اس کے بعد سے ان کی شکل یہ کتے کی ہو چکی، ذلت کے ڈر سے۔ تو حاضرین محترم، یہ شان اور یہ عظمت تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب بھی تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے بھی تھے، جو ان کا چہیتا ہے وہ امام الانبیاء کا چہیتا ہے۔ صحابہ اہل بیت یہ دونوں کی محبت اس دین کے کامل ہونے کا اور آخرت کی اور دنیا کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ مجھ کو آپ کو ہم سموں کو